ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ درود تاج پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں، اس کی فضیلت کیا ہے، رمضان المبارک میں پڑھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، درود تو جتنے بھی ہیں سارے مقبول ہیں، اور درود یہ واحد وظیفہ ہے کہ جس کی قبولیت میں شک ہی نہیں۔ سبحان انسان کوئی بھی عبادت کر لے، کوئی وظیفہ پڑھ لے، اب وہ سوچ رہا ہے پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن درود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جب آپ نے پڑھا اسی وقت بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گیا۔ اب مختلف درود ہیں۔ جہاں تک درود تاج کا تعلق ہے تو یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عاشق رسول، انہوں نے اسے ترتیب دیا، اور پھر بزرگان دین اولیاء کاملین نے اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ اس کے ذریعے ان کو سرکار کی زیارتیں بھی ہوئیں، یعنی اتنا مقبول درود ہے کہ اگر کوئی اس کو مسلسل پڑھے، ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھے، محبت کے ساتھ پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے سرکار کی زیارت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے۔ سبحان۔ پھر دوسرے یہ کہ اس میں سرکار کے تمام چیزوں کا ذکر ہے، اس میں مبارک کا ذکر ہے، جس میں اثر کا ذکر ہے، اور اس کی خوبصورتی کا ذکر ہے، اس کی خوشبو کا ذکر ہے، سرکار کے عادات و اطوار کا ذکر ہے، جمیل شم شفیع الامم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، سرکار کی سخا کا ذکر ہے۔ یعنی اس کو آپ پڑھتے چلے جائیں، کیفیت طاری ہو جاتی ہے، سبحان۔ اور لگتا ہے کہ واقعی کسی عاشق رسول نے اس کو لکھا ہے، اور اسی لیے یہ سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم دعائے ذی البحر جو بتاتے ہیں تو اس میں ختم شریف کے بعد یہ درود پڑھا جاتا ہے، درود تاج، اور اس کا نام تاج اسی لیے رکھا گیا کہ سارے درودوں کا سر تاج، سبحان اللہ۔ تو اس لیے چاہیے کہ اس کو پڑھیں۔ اگر کسی کی خواہش ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو، سب سے پہلے اپنے آپ کو تمام غلط چیزوں سے پاک اور صاف رکھے، حرام چیزوں سے پرہیز کرے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے، اور پھر اس درود کو روزانہ عشاء کے بعد، یعنی جب خاص وقت ہوتا ہے نا مقبولیت کا، آدھی رات کے بعد، اس پر خشوع و خضوع کے ساتھ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے، توجہ کرتے ہوئے یہ درود پڑھے تو انشاءاللہ تعالی سرکار کی زیارت ہو جائے گی۔ سبحان۔ اور بزرگان دین نے اس کے ذریعے زیارت کی ہے، اور انہوں نے اس کو اپنے معمولات میں شامل رکھا ہے۔ کیا بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اس کو مسلسل پڑھے گا تو سرکار کی خاص نظر کرم اس پر ہوگی، دنیاوی خیرات خود بخود ذہن سے نکل جائیں گے، اور اس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا۔ سبحان۔